الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، سورۃ الکہف کے ذریعے سے اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کے لیے کوشش و کاوش کا یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، اس کی آج 15ویں نشست ہے. بحمد اللہ تعالی، اللہ ہی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے کلام اللہ کے ان مفاہیم اور ان معانی کے ذریعے سے
ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین فتنوں کے اس دور میں ہماری حفاظت کا، ایمان کی، اعمال کی، جان مال عزت آبرو کے تحفظ کا سامان پیدا فرما دے۔ ہمارے ہاں عام طور پر دنیاوی معاملات میں تو بہت فکر مندی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اپنی دنیا کے لیے، اپنی اولاد کی دنیا کے لیے ہم ضرورت سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، ایک ایک بات کا خیال رکھتے ہیں، کیا بنے گا، مستقبل کا کیا بنے گا، فیوچر کا کیا ہوگا، اگر یہ نہ کیا تو پھر کیا ہوگا، یہ نہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا۔ بچوں کا سوچ رہے ہیں، اولاد کا سوچ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے نظام ہم نے اپنے لیے بنا رکھے ہیں، لیکن اپنی آخرت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے ہم انتہائی غفلت کا شکار ہیں، جبکہ اللہ کا کلام ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، جن کے واقعے کو بطور نمونے کے بیان کیا جا رہا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جا کر بازار سے کھانا لے آؤ اپنے ساتھی کو، لیکن کسی کے اوپر ظاہر نہ کرنا، کیونکہ اگر ظاہر ہو گیا تو یرجموکم او یعیدوکم، وہ مار مار کر یا تو ہمیں جان سے مار دیں گے یا ہمیں مجبور کریں گے دوبارہ سے کفر کی طرف، شرک کی طرف لوٹ جانے کو۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اب یہ غور کیجئے ذرا لفظوں پہ، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ مارتے ہیں، ہمیں مجبور کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں اور اپنے دین میں واپس لوٹا لیتے ہیں، تو یہ تو ہرگز بھلائی کا سودا نہیں ہے، یہ تو کامیابی والی بات نہیں ہے۔ تو کیا کبھی ہم نے بھی اس حوالے سے سوچا کہ ایمان کی کمزوری کامیابی سے محرومی کا نام ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا کامیابی سے محرومی ہے؟ ہمیں بھی کبھی ایسا خیال ہوا؟ ہمیں تو پیسوں کی محرومی جو ہے یا نقصان نظر آتا ہے، دین کا اور ایمان کا نقصان ہمیں نقصان لگتا ہی نہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں سکھایا، سمجھایا جا رہا ہے کہ حقیقی نقصان تو دین سے محرومی اور خیر سے محرومی کو کہتے ہیں، اور ان لوگوں کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان سے محروم کر دیے جائیں، اور یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان اور ناکامی ہے۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ جس کے پاس ایمان نہیں وہ ہمیشہ کا ناکام ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس کے لیے دنیا کی کامیابی کے راستے بھی کھلے ہیں، آخرت کی کامیابی کے راستے بھی کھلے ہیں۔ یہ میں نے کیوں کہا کہ راستے کھلے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ کامیاب ہے، کہا راستے کھلے ہیں۔ کیوں؟ کئی ایسے بندے ہوتے ہیں صرف مومن ہونے پہ گزارا کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے مومن ہے، اب روٹی تو اللہ گھر دے کے جائیں گے نا، ایسے تھوڑا ہوتا ہے۔ مومن ہے، راستے کھلے ہیں تمہارے لیے، کوشش کرو، اللہ برکت دیں گے، باقیوں سے بڑھ کے عطا فرمائیں گے، اپنی نعمتوں سے نوازیں گے، اپنی رحمت سے نوازیں گے، برکتوں سے نوازیں گے، لیکن اپنی جائز حدود میں رہ کے مناسب کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن آج کل کے دور میں تو حلال و حرام کی تمیز ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دی گئی، ہمارے ذہن سے یہ خیال ہی نکال دیا گیا، اب تو صرف ایک دماغ میں سوار کر دی گئی ہے سوچ، ایک ہوا بنا دیا گیا ہے، ارننگ کرنی ہے، ارننگ کرنی ہے، ارننگ کرنی ہے، آنا چاہیے کہیں سے۔ کوئی نہیں سوچتا کہ آنا کیسے چاہیے، حلال بھی ہو، صحیح راستے سے بھی ہو، جائز بھی ہو، اور وہ اس کا استعمال، اس کا آمد و رفت کے ذرائع معلوم تو ہوں کدھر سے آ رہا ہے۔ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے ہماری ساری توجہ اس طرف ہے کہ بس ہمیں تو جہاں سے ہو ارننگ ہونی چاہیے۔ یہ مومن کا شعار نہیں ہے۔ مومن حلال کھاتا ہے، حلال لاتا ہے، حلال استعمال کرتا ہے،
حلال کے اوپر اکتفا کرتا ہے، اگر کسی بھی طرح سے اس کو اپنی مال میں شک و شبہ محسوس ہو تو اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو آگے فرمایا وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ اب یہاں پر یوں سمجھیے کہ اس واقعے کے مقاصد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اتنا آپ کو واقعہ سنایا اصحاب کہف کی تفصیلات کہ وہ تھے اور بادشاہ سے الگ ہو کے چلے گئے اور پھر انہوں نے جا کے الگ سے اپنا نظام بنایا، اللہ رب العزت سے توفیق مانگی، جو بھی تفصیلات ساری لمبی چوڑی بیان ہو چکی، تو اب یہ سارا کچھ جو بیان ہوا اس کی اللہ رب العزت اس کا نتیجہ بیان کر رہے ہیں، مقصد بیان کر رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ان پر ظاہر کر دیا، لوگوں پر ان کو، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہم کیا رہیں، چھپے رہیں، اللہ نے کیا کر دیا ان کو، بولو بولو کیا کر دیا ان کو، ظاہر کر دیا۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، آج کل کے اولیاء کرام چھپا رہنا چاہتے ہیں، آج کل کے پیر و مرشد چھپے رہنا چاہتے ہیں، آج کل کے حضرت صاحب چاہتے ہیں کہ بھی میرا کسی کو پتہ نہ چلے، آج کل کے حضرت صاحب کا بس نہیں چلتا، اپنے گلے میں سارا کچھ لٹکا کے پھریں، بتائیں ان کو کہ میں گواچ گیا تو میں لب کے دس دے جے کہ تیرا نام کی ہے، وہ خود بتاتے ہیں اشتہار پہ کیا کیا لکھنا ہے میرے نام کے ساتھ، حضرت فلاں فلاں جگر گوشہ سجادہ نشین فلانا نشین ٹمکانا نشین آستانہ عالیہ چشتیہ قادریہ ابلیسیہ شیطانیہ دجالیہ ملونیہ مردودیہ، سارا کچھ لکھ دو اس پہ۔ تو اللہ کے بندو یہ کیا ہے بھائی، وہ 6 لائنیں اوپر لکھی ہوتی ہیں، 6 نیچے لکھی ہوتی ہیں، حضرت اقدس علامہ فلانا ٹمکانا، اور جب بندہ اس کو دیکھتا ہے تو دیکھ کے ایک باری حقب کرے تو کہتا ہے سجادہ نشین، کہ جس کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہے، آداب کا پتہ نہیں ہے، دین کی الف بے نہیں آتی ہے۔ یہ بھی 2 دن پہلے کی بات ہے، مجھے ایک دوست بتا رہے تھے، کہتے ایک پیر صاحب کو ہم ملنے گئے، دبئی میں رہتے تھے، تو یہاں کے یعنی ایکسپورٹ شدہ پیر تھے، اتنے دے اپنے مقامی پیر پور کوئی نہیں ہے، اسی پوری دنیا نو پیر ایکسپورٹ کرنے، جتنے نہیں ہے وہ اتوں لے جائے۔ انگلینڈ چ تسی جا کے دیکھو گے نا، پیر اتوں تشریف لے کے گیا ہوئے گا، ٹھیک ہے نا، دبئی میں پیر یہاں سے گئے ہو، ماشاءاللہ الحمدللہ ہم اس معاملے میں خود کفیل ہیں، ویسے بھوکے مریے ککھ نہ ہوئے ساڈے کول، لیکن پیرو مرشد ساڈے کول انہوں نے اٹ پٹو دے پیر۔ ملتان شریف چلے جائیں آپ ماشاءاللہ، ہر گلی کے نکر پہ دربار عالیہ آستانہ عالیہ شریف آپ کو مل جائے گا، کسی نہ کسی بابے کام والی سرکار، چوڑی شاہ مسوڑی شاہ پسوڑی شاہ لسوڑی شاہ، پتہ نہیں کہڑا کہڑا شاہ، نانگے شاہ تانگے شاہ، سسرال شریف منگوال شریف چکوال شریف، سارے شریف، یعنی اتنا زیادہ ہم اس معاملے کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں جناب دنیا کے اندر پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں پیر و مرشد یہاں سے۔ اور آپ جا کے دیکھیں، وہ دوست بتا رہے تھے کہ پیر صاحب سگٹا پی رہے تھے، کمال ہوگی، بندہ پوچھے بھی یہ کیا ہو رہا ہے، کہتا کوئی نہیں، خیر ہے انہیں ذکر بھی کرنا ہے، پہلا سگٹ پی لی، ذکر پی لیے پھر بعد کی کرنے، ذکر بھی کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سگٹ پین تو بعد ذکر ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں، اب ان کو ہم کہتے ہیں پیر۔ اب یہاں سمجھیے ذرا بات کو، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کسی کو پتہ نہ چلے، انہم ان یظہروا علیکم، وہ چاہتے تھے کہ اگر ظاہر ہو گئے تو نقصان ہو جائے گا، ایسے ہوگا وہ سے ہوگا، بتانا نہ کسی کو، خفیہ طور پہ جانا، خاموشی سے کھانا لے کے آ جانا، کسی کو پتہ نہ چلے، وہ چھپنا چاہتے تھے، خود کو چھپانا چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے اپنے فیصلے ہیں، وہ چھپانا چاہ رہے تھے، ہم بتانا چاہ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا، اللہ نے ان کو ساری دنیا پہ ظاہر کر دیا۔ اب یہاں پہ پتا چلا کہ جو حق والے ہوتے ہیں ان کو چھپنے چھپانے کا شوق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وائرل ہو جائیں، ہم مقبول ہو جائیں، ہمارا لوگوں کو پتا چلے، ہمارے اشتہاروں پہ نام ہو، ہمارا یہ چیزیں حق والوں اور اولیاء اللہ کی شان کے کیا ہوتی ہیں، خلاف ہوتی ہے۔ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتا، کوئی لین دین نہیں ہوتا، ان کا نام اللہ کے ہاں محبوب لوگوں کی فہرست میں ہے، یہی کافی ہے، کسی اشتہار پہ ہے، دیوار پہ ہے، نہیں ہے، اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، اللہ ان کو اونچا کر دیتے ہیں۔ ایسے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں جن کی عظمتیں سمندر کی مچھلیوں تک کو اللہ بتا دیتے، لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم بڑے حضرت صاحب، ہم بڑے حضرت صاحب، تے گھر والے انہوں نے حضرت صاحب منن نو تیار نہیں، باہر والے نے کی خاک مننا ہے،
ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کون سی مخلوق ہیں، اور گھر والے ان کو پیر و مرشد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے پیر ہوئے گا تو باہر ہوئے گا، باہر والے کہتے ہیں تو گھر ہوئے گا. وہ بیچارہ نہ گھر ہوں نہ باہر ہوں. سمجھ رہے بات؟ تو اب یہ کیا ہے، یہاں اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو اس چیز کا چسکا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وائرل ہو جائیں، ہمیں لوگ سنیں، ہمیں یہ کرنا، بلکہ کیا ہو، وہ اپنے آپ کو سادگی کے ساتھ چھپا کے رکھے، خود نمائی سے، ریاکاری سے بچا کے رکھے. پھر اللہ تو کسی کا حق نہیں رکھتے نا. اگر ان کا مشہور ہونا، ان کا لوگوں کے اندر عام ہونا خیر کا باعث ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ان کو ظاہر فرما دیں گے. تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو مقبول ہوگا، جو ظاہر ہوگا، جو وائرل ہوگا وہی اللہ کے ہاں محبوب بھی ہوگا. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے لم نقصصہم رسلا، کئی رسول ایسے ہیں جن کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا تمہارے سامنے، جن کے نام کا تم کو نہیں پتا. تو اب کیا مطلب ہے؟ ایسے رسول جن کے ناموں کا ذکر نہیں ہے تو کیا وہ اللہ کے محبوب نہیں تھے؟ اگر ان کی تفصیلات دستیاب نہیں ہے تو کیا وہ اللہ کے لاڈلے نہیں تھے؟ ان کا تو نام تک بھی سامنے نہیں آیا لیکن پھر بھی وہ اللہ کے ہاں محبوب ترین لوگوں میں شامل ہے. وائرل تو وہ نہیں ہوئے، مشہور و معروف تو نہیں ہوئے. تو مشہوری کسی چیز کی محبوبیت و مقبولیت کا نام نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں کیا کریں، بٹھا لیں. تو فرمایا وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا، تو ہم نے کیا کیا کہ لوگوں پر ان کی خبر کو ظاہر کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، ہم نے اس لیے نہیں ظاہر کیا کہ لوگ ان کو پیر و مرشد ماننے لگ جائیں اور پھر ایک لمبا چوڑا آستانہ بن جائے. فرمایا نہیں، ظاہر ہم نے اس لیے کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان وعد اللہ حق، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا، کیا وعدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ کیا کروں گا، زندہ کروں گا، اٹھاؤں گا، حساب ہوگا، میرے سامنے پیش ہونا ہوگا. تو یہ اللہ کا وعدہ کیا ہے، سچا ہے. تو اس وعدے کی سچائی اور حقانیت بتانے کے لیے اللہ فرماتے ہم نے ان کو کیا کر دیا، لوگوں پہ ظاہر کر دیا، بتا دیا. کیسے ظاہر ہوا؟ اب اس کی تفصیلات تفاسیر میں لکھی ہوئی ہیں کہ ہوا کیا تھا. سا معاملہ ہوا جب وہ سکے لے کے گئے تو وہاں کے لوگوں نے دیکھے کہ یہ سکے تو اب نہیں چلتے. تو کسی پرانے بابے نے، ماہر نے کہا یار میں اپنے پیو دادیاں کو انج دے ویکھے نے تے پتہ نہیں 2-3 نسلاں پہلا کتے چل دے ہونے نے، ہن تے نہیں چلتے. اچھا یہ سکے کہاں سے لے آئے بھائی، پتہ کرو. تو یہ کہاں سے لائے؟ انہوں نے کہا کہاں سے لائے، جہاں سے تم لاتے ہو. ان کا ہمارے یہاں تو یہ کرنسی نہیں چلتی. اب وہ حیران ہے کہ یہ کیا چلتا. ویسے تو اس کو صورتحال سے اندازہ ہو گیا، عمارتیں، راستے، نظام بدلا ہوا. ان کا شاید ہو سکتا ہے ایسی راہ کو لگے ہوئی ہے، کسی اور پاس میں نکل آیا میں بھی. لیکن جب وہ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، اب انہوں نے ایک دوسرے کو بتانا یار یہ سکے یہ کیا ہے یہ. اب وہ بات پھیلتی پھیلتی پھیلتی، کھانا تو انہوں نے دے دیا لیکن انکوائری شروع کر دی انہوں نے. اور انکوائری ہوتی ہوتی جناب اسپیشل برانچ میں بھی پتہ لگ گیا ہے، ان کو بھی پتہ چل گیا. انہوں نے بھی بادشاہ سلامت کو بھی بتا دیا کہ یار اس طرح کے بندے یہاں دیکھنے میں آئے ہیں، ان کے پاس اس طرح کے سکے ہیں، عجیب سی باتیں کرتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح. اب جب انکوائری ہوئی پتہ چلا یہ تو وہ ہیں. اچھا واقعہ تو ان کا سن رکھا ہے، مشہوری تھی ان کی، واقعہ ان کا لوگوں میں معروف تھا. تو اچھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب جب پہنچ گئے تو اب جناب انہوں نے کہا مجھے لگ گئی کمال ہو گیا بھائی. اب اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا. اب یہاں پہ اللہ با مقصد باتیں کرتے ہیں، بے مقصد باتیں قرآن میں نہیں ہیں. یہ باتیں درمیان میں کیا ہوا، پھر وہ کتنا عرصہ زندہ رہے، پھر کب فوت ہوئے، پھر کیسے ہوا، پھر کیسے نہیں ہوا، پھر انہوں نے کھانا کھایا تو کتنی بار کھایا، پھر علاقے والوں نے ان کی کتنی دعوتیں کی، ان کا پھر کیسا فقید المثال استقبال کیا گیا، ان کو کہاں لایا گیا، پھر جلسہ کہاں ہوا، پھر یہ ہوا. کچھ نہیں اللہ نے یہاں پہ بیان کیا. وہ کب فوت ہوئے یہ بھی نہیں بتایا، بس اتنا بتایا کہ بھئی جب ان کو ظاہر کر دیا اللہ نے تو ظاہر کیوں کیا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور آگے فوراً اگلی بات جو کی وہ ساری درمیانی تفصیلات کو ایک طرف رکھ کے مقصد کی بات کی کہ ہوا یہ کہ پھر وہ جو تھے نا ماننے والے، جنہوں نے سلوٹ مارے تھے، جنہوں نے ان کو حضرت صاحب کہا، ان کو پتا چلا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، وہ ماننے لگ گئے نا ان کو، ان کا احترام کرنے لگ گئے، مرید ہو گئے. تو اب مریدین آپس میں لڑ پڑے. مریدین آپس میں لڑ پڑتے ہیں، زندگی میں لگے نہ لگے آخر میں ضرور لڑتے ہیں. فوت ہونے کے بعد تو انہوں نے
لڑنا ہی ہوتا ہے، ورنہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں لڑائیاں. میں وزیر آباد میں ہوتا تھا تو وہ کیا نام تھا اس کا، افضل چیمہ شاید، وہ جو شہید ہوا تھا، اس کی شہادت کے بعد جناب ساروکی میں اس کا دربار بننا تھا. وہ 3-4 پیر میدان میں آ گئے. جو مقامی تھا وہ کبھی میرا حق ہے، جڑا جماعت کا سربراہ سی کبھی میرا حق. کیس عدالتوں میں لگ گئے بھائی. وہ کبھی دربار میں بنانا، کبھی دربار میں بنانا، چیمہ صاحب کا دربار میں بنانا، چیمہ صاحب کا دربار میں بنانا. وہ چیمہ صاحب کو زندگی تو کوئی پوچھتا نہیں تھی، زندگی تو وہ نال کو ٹریا نہیں. وہ کل ہی بےچارا غازی اسلام بن کے ناموس رسالت کی خاطر وہ اپنی جدوجہد اور اپنی جرت و بہادری دکھا کے قربان ہو گیا. تو جب وہ قربان ہوا بیرون ملک میں، تو اب جب جناب اس کی لاش آئی تو اب جناب سارے میدان میں آگے وہ کبھی میں دربار پانا. یہاں بھی یہی ہوا تو پتہ چلا یہ لڑائی تو بڑی پرانی چلی آ رہی درباری پروگرام والی. فرمایا اذ یتنازعون امرهم بینہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا. ان کی آپس میں ہو گئی لڑائی، آپس میں ہو گیا تنازع، آپس میں ہو گیا ان کا جھگڑا. کس بات پہ؟ اس بات پہ ہوا ایک فریق کہنے لگا اسی ایتھے دربار بنانا ہے، دوجا کہنے لگا اسی ایتھے مسجد بنانا. سمجھ آئی ہو کس گل تے لڑائی ہوئی؟ ایک طبقے نے کہا ہم نے کیا کرنا ہے، دربار بنانا ہے. دوسرے نے کہا ہم نے یہاں پہ مسجد بنانی ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر چلتا رہا پنگا، کافی دیر جناب تنازع چلتا رہا. بالآخر یہ ہوا کہ بادشاہ اس وقت کا جو تھا وہ حق پرست تھا، اس کا پلہ غالب آ گیا اس کے ساتھیوں کا. تو بنی پھر مسجد ہی بنی، کیا مسجد ہی. پتہ چلا کہ جت دے مسیت والے نے آخر چ. ہمارے یہاں پہ چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا مجھے. ہمارے حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے پرانے دور کا، وہ پہلے لڑائیاں اسی طرح کی ہوتی تھی آپس میں. اب بھی آپ جیسے چھوٹے چھوٹے جو علاقے ہیں یہاں تو ابھی بھی باز نہیں آتے تعصبات سے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تماشا کھڑا کرنے پہ. شہروں میں اب ذرا کم ہو گیا یہ معاملہ. تو اچھا ہوا یہ، حضرت فرمانے لگے قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنا رہے تھے ایک دفعہ واقعہ کہ ایک بار نا ایک مسجد پہ جھگڑا ہو گیا. جھگڑا کیا ہوا؟ جمعہ پڑھاتے تھے، وہ جو دوسرے بھائی جان ہیں انہوں نے آ کے رفڑ ڈال دیا، ساڈا مولوی پڑھائے گا جمعہ. تو یہ ایک خطیب صاحب ہے، نہیں ساڈی تاڈے پیچھے ہوندی نہیں، ساڈی ساڈے پیچھے نہیں، ساڈی ساڈے پیچھے نہیں، یہ چلتا ہے، ساڈی تاڈے پیچھے نہیں، ساڈی ساڈے پیچھے نہیں. اچھا اب جی ہماری نہیں ہوتی، اب باہر سڑک پہ علیحدہ جمعہ ہو رہا ہے، اندر علیحدہ جمعہ ایک ہی ٹائم میں. اور یہ چلتا ہے، وہ کئی جگہ پہ ایسے ظالم لوگ مسجدیں سیل کروا لیتے ہیں نلائکیوں کی وجہ سے اپنے. اچھا اندر علیحدہ جمعہ ہو رہا ہے، باہر علیحدہ جمعہ ہو رہا ہے، تماشا لگاؤ. ہونا کیا تھا، پولیس آ گئی، انہوں نے مسجد سیل کر دی. دونوں دیا پارٹیاں دے 15-20 بندے پڑھ کے اندر لے گئے. اچھا حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت یہ واقعہ سنا. انہوں نے کہا ہمیں بھی لے گئے، مولوی نو بھی لے گئے، تنا مقتدیوں بھی لے گئے. اب جیل میں حوالات میں بند کیا، کٹھے ہی بند ہے. اتنے نماز کٹھے نہیں جی پڑھتے تھے، حوالات سارے کٹھے. سبحان اللہ. اتحاد تے پھر انج ہی کراندے نا اگلے، کہ انج نہیں ہوندا اتفاق دیتے کر لو. پھر اب حوالات میں اکٹھے کر دیے، اب بند رہے. تو جب وہ آیا نا تفتیشی افسر، اس نے کہا جی بلاؤ جی ان کو. بلایا، انہوں نے کہا کادی لڑائی ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی مسجد کی. مسئلہ کیا ہو؟ کہ ساڈی ہے. وہ کہ ساڈی ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ مسجد میں کیا کرتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں؟ نہیں. مسجد میں میچ ہوتا ہے؟ نہیں. مسجد میں لوڈو کھیلتے ہیں؟ نہیں. مسجد میں کوئی شطرنج کھیلتے ہیں؟ نہیں. مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ عبادت. عبادت کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کو. نمازیں کتنی ہیں؟ 5. عشاء کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ ادھے تو کہندے ہو گئی، چڑھ گئے پیچھوں. جب عشاء کی نماز کی وہ جو کہہ رہے تھے نا عاشق رسول ہیں جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی لٹائیں گے، وہ جڑے اتنے نعرے لا رہے تھے نا پٹیاں باندھ کے، وہ عشاء کی نماز کی رکعتیں نہیں بتا سکتے. ادھے سے جناب انہوں نے کہا تم تے رکعتاں دا نہیں پتا، مسیت لے کے تسی کرنا کی ہے تے چلے رکعتاں تے یاد کرو. اچھا وہ ہو گئے. پیچھے رہ گئے بیچارے تھوڑے جے جڑے کوئی 8-10 ان دوسرے طبقے. انہوں نے کہا بھی ماشاءاللہ مسجد آپ کو دے دیتے ہیں، صرف دعائے قنوت سناؤ. سارے کیا سناؤ؟ دعائے قنوت. ہوں ساڈے والوں تو پھر تبلیغیاں نے جداں کداں پھڑ ترو اترا کے یاد کرائی ہوں اوکھے سوکھے. انہوں کا تو کوئی یہو جہا پنگا بھی نہیں. دعوت اسلامی بھی بعد میں بنی ہے. تو اب بڑا پنگا تھا جناب. اب وہ دعائے قنوت کہاں سے سنائے؟ وہ مولوی نو ویکھن مولوی سنا دیو. اچھا چل پھر 5واں کلمہ سناؤ. 5واں بھی ہوں اسی بھی کوئی پڑھے 5واں بھی کلمہ ہوں اسلام چ. اب وہ جو تھا نا افسر، اس نے کہا شرم تو تمہیں نہیں آتی؟
لڑائی اتنی تم نے ڈالی تھی، وہاں شور شرابہ، ہم اپنی پڑھیں گے، لہذا پڑھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، آتی تمہیں نماز کی رکعتیں پوری نہیں ہے، آتی تمہیں دعائے قنوت نہیں ہے، مسجد لے کے کرو گے کیا؟ دین کا بھی تو پتہ ہو نا، چلو دے دیتے ہیں آپ کو، مسجد کرو گے کیا؟ آتا تمہیں ہے کچھ نہیں۔ تو مسجد تو اس کاموں کے لیے نہیں ہوتی کہ وہاں کوئی اکھاڑا بنانا ہے آپ نے، تو جن کو دین آتا ہے ان کے حوالے مسجد کر دو، جو کچھ سنا سکتے ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں، کوئی پڑھا سکتے ہیں، کچھ سکھا سکتے ہیں، قرآن کی 2 آیتوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں، تو مسجد تو ان کے پاس ہونی چاہیے۔ تو واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ مسجدوں والے جو ہے نا جی، وہ لوگ جچتے اور سجتے ہیں جن کو دین کا پتہ ہو۔ خالی منبر پہ بیٹھ جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اور میں دکھ ہوتا ہے مجھے ایسی صورتحال دیکھ کر، میں پورے ملک میں آنا جانا ہوتا ہے اور بڑی تکلیف دہ یہ صورتحال ہے، بڑی تکلیف دہ کہ بڑی بڑی سوسائٹیوں، بڑی بڑی کالونیوں، بڑے بڑے پوش علاقوں کے ممبروں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو صحیح تلفظ سے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اب ان کے پیچھے ایک نماز پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یا اللہ، ایسے پوش علاقے میں اتنے ریٹائر ماشاءاللہ افسروں کو نماز پڑھانے والا، جس کو آپ سورۃ فاتحہ سیدھی نہیں آتی، وہ کیا لوگوں کے ایمان و عقائد و اعمال کی حفاظت کریں؟ تو اب لڑائی کو بڑے شیر ہیں، اذ یتنازعون امرهم بینہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کہتے ہیں اسے دربار بنانا۔ دوسروں نے کہا نہیں جی ہم نے تو مسجد بنانی ہے، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدہ۔ بس پھر اللہ کا جو ہے وہ حکم غالب آ گیا، ان کے وہ سارے جھگڑے کے بعد ہوا یہ، وہ کہہ رہے تھے عمارت یہاں پہ کوئی بنا لیں، کوئی بڑا دربار بنا لیں، کوئی آستانہ عالیہ ہونا چاہیے ان کا، آخر اتنے بڑے اللہ والے تھے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس تنازع کا جب خاتمہ ہوا تو اینڈ پہ وہاں پہ کیا بنی بھائی؟ اونچی بولو۔ اب یہاں پہ اگلی دکھ والی بات سناتا ہوں آپ۔ ہمارے ہاں جتنے دربار ہیں نا پاکستان میں، تقریباً میں نے دیکھے دکھے نہیں اتنے ہوئے، میں 2-3 درباری زیارت کی تھی، میں درباری مولوی ہے نہیں تو سانو جتی کو جان بھی نہیں دیندا، اسی جائیے تو سمجھنے پتہ نہیں کہ ایتھے پاٹن لی آئے نے، حالانکہ ہم بھی دعا کرنے والے ہیں بھائی، لیکن سانو مانتے ہی نہیں، ہم کو گستاخ نے، اللہ معاف فرمائے۔ ہم گستاخی کر کے کیوں اپنے لیے جہنم خریدیں؟ ہم اولیاء کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کا احترام کرتے ہیں، دل و جان سے ان سے محبت کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس لوگوں کا اپنا اپنا مزاج۔ میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار عالی پہ 1-2 بار گیا۔ ایک مرتبہ رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا، ایک جگہ میں بیان کر کے فارغ ہوا تو مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں بالکل جس جگہ پہ بیان ہے اس کے قریب ہی گڑھ مہاراجہ کے قریب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ میں نے کہا چلو چلتے ہیں یار، جا کے دعا کر آتے ہیں، تو وہاں جانا ہوا۔ اس طرح 2-3 اور مقامات پہ۔ تو اب اللہ والوں کے در عالی پہ جانا، ان کے لیے دعا کرنا اور ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنا، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں۔ میں جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں بڑی دکھ والی، درد والی اور افسوس والی، وہ یہ کہ تقریباً جتنے دربار ہیں نا پاکستان میں، ان تمام درباروں کے ساتھ مسجدیں بنی ہوئی، مسجدیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اکیلا دربار بنا ہوا ہے مسجد نہیں ہے، ان کے ساتھ مسجدیں۔ اب کسی بھی دربار پہ چلے جائیں بڑے، تو ان کے ساتھ مساجد موجود ہیں، لیکن وہاں جا کر کلیجہ منہ کو آتا ہے اس قوم کی جہالت جب عروج پہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ سارے گناہ، برائیوں اور غلط کاموں کے اندر سب سے آگے ہوتے ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھنے والے، مسجد میں قرآن پڑھنے والے آٹے میں نمک کے برابر نہیں۔ اسی مسجد میں جو دربار کے ساتھ ہوتی ہے اس میں نماز اور قرآن کی طرف متوجہ ہونے والے آپ کو چند لوگ نظر آئیں گے، اور جناب باقی لائنوں میں لگے ہوئے آپ کو پوری مخلوق کا ایک ہجوم اور ازدحام نظر آئے گا، تماشا لگا ہوا ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ حق والوں کی نسبت مسجدوں سے ہوا کرتی ہے، حق والوں کا جو اصل مرکز اور خیر کا وہ یادگار جو ہے وہ مسجد ہوا کرتی ہے۔ تو مسجد بنائی کس لیے؟ اسی لیے بنائی تاکہ ایک یادگار رہے کہ مسجد اللہ کے سامنے جھکنے کی جگہ ہے، یہاں پہ بنائی گئی جہاں کے رہنے والے، اس غار کے اندر پناہ لینے والوں نے پوری امت کو، پوری کائنات کو، قیامت تک آنے والوں کو سبق دیا ہے کہ جھکنا ہے تو صرف کس کے سامنے؟ اونچی آواز سے کس کے سامنے؟ تو یہ مسجد بنا کر ایک یادگار کے طور پر ان کا میسج باقی رکھا گیا، ان کا سبق باقی رکھا گیا، ان کا مشن باقی رکھا گیا، ان کا نظریہ باقی رکھا گیا، ان کا موقف باقی رکھا گیا کہ یہاں پہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جن کی قبریں ہیں، وہ لوگ درباروں کے پجاری نہیں، اللہ کے در پہ نظریں
اور اپنی پیشانی کو جھکانے والے تھے۔ زمانے والوں آؤ تم بھی اللہ کے سامنے جھکو، یہ بھی اللہ سے مانگنے والے تھے، تم بھی اللہ سے مانگو، یہ رب کے سامنے جھکتے تھے، تم بھی اللہ کے سامنے جھکو، یہ اس کو مشکل کشا مانتے تھے، تم بھی اس کو مشکل کشا مانو، یہ اسی کو حاجت روا مانتے تھے، تم بھی اسی ایک اللہ کو حاجت روا مانو۔ تو یہ مسجد بنائی کس لیے تھی؟ اس لیے تاکہ قیامت تک کے لیے پتا چلے کہ یہ بھی اسی اللہ کے ہیں، تم بھی اسی اللہ کے بن جاؤ۔ تو میرے دوستو مسجد بن گئی، سیقولون ثلاثۃ رابعہم، اب اگلی لڑائی شروع ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ مومنین کرام کو بہترین مشغلہ بس بحث مباحثہ مناظرہ لڑائی مکالمہ، وہ اللہ دے بندے کرنے والا کام کو کر لو، مناظرے کرا لو، جننے مرضی لڑائیاں کرا لو، بحث کرا لو، فضول کا جناب اپنی توانائیاں صرف کرا لو، عمل کی طرف نہیں آتے۔ ایک لڑائی مکی نہیں، دوسری شروع کر لی۔ پہلے جنگ اس بات پہ ہو رہی تھی کی بنانا، دربار بنائیے مسجد بنائیے، ایک کہہ رہے نہیں عمارت بناؤ آستانہ بناؤ دربار بناؤ، دوسرا کہ نہیں مسجد بناؤ، اچھا جی چلو ایک جھگڑا مکیا، دوسری لڑائی شروع، سیقولون ثلاثۃ رابعہم، اسی کے چار سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ کہنے لگے تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، کچھ کہنے لگے پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، فرمایا تامک تو ہی نیرے میں تیر چلا رہے ہیں سارے۔ اب یہاں سے ایک ہلکا سا اشارہ ملتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہمارے لیے کوئی اتنا لمبا چوڑا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ضرور معلوم ہونا چاہیے، لیکن ایک اشارہ ہے کہ وہ جب کھانا لے کے آئے اور وہ ظاہر ہو گئے نا ان کے، تو اس کے بعد اللہ نے ان کو فوری جلدی ہی موت دے دی، اور وہ وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ تو آگے جو قرآن مجید میں پہلے بتایا کہ غار میں ایسا منظر تھا کہ قریب جانے والا دہشت محسوس کرتا تھا، روب کی وجہ سے جاتا نہیں تھا اندر۔ تو اس سے پتا چلا کہ وہ جو آپس میں جھگڑ رہے تھے نا کہ تین تھے کہ چار تھے، تو انہوں نے ان کو صحیح طرح دیکھا ہی نہیں تھا، سارے سب کو ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، سب کے ساتھ آپس میں ان کا معاملہ نہیں ہوا، ورنہ تو پکا ہو جاتا کہ بھی جب سب سے ملے اور گنتی کر کے بتا دیتے بھی انہیں نے بھی اسی سارے نو ماشاءاللہ برآمد کر لے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے ان کو پھر ان کی خبر تو ظاہر کر دی، لیکن ان کو لوگوں کے درمیان میں ظاہر نہیں فرمایا۔ تو بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے، اس کی تفصیلات میں ہمیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اب لڑائی ہو رہی ہے اس بات پہ، تین سی چوتھا انہوں دا کتا سی، کوئی کبھی نہیں پانچ سی چھواں انہوں دا کتا سی، رجمم بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا، قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، فرمانے لگے اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی گنتی کو، ان کی تعداد کو، اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ ما یعلمہم الا قلیل، نہیں معلوم ان میں سے مگر تھوڑے لوگوں کو، ان کی اصل گنتی نہیں معلوم مگر تھوڑے لوگوں کو۔ اب یہاں سے بھی پتا چلا کہ یا تو ان کی تدفین وغیرہ میں جو شریک ہوئے وہ تھوڑے لوگ مراد ہیں، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہما، حضور علیہ السلام کے چچازاد بھائی، امت کے اولین مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ ما یعلمہم الا قلیل، تھوڑے جہاں نو پتا سی، میں بھی ہونا تھوڑے جہاں شامل ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی علوم نبوت کی برکت سے، رسول اللہ کی شاگردی کی برکت سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا دعویٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہوں جن کے اوپر اللہ نے ان کی تعداد کو ظاہر فرما دیا کہ وہ کتنے تھے۔ تو حضرت کا قول اور حضرت کی تحقیق یہ تھی، فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر اللہ نے 7 کا ذکر کر کے آگے گنتی نہیں بیان کی، تو یہ اشارہ ہے کہ اتنے ہی تھے، 7 ان کی تعداد تھی اور 8واں ان کا کتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو علماء نے تو ان کے نام بھی لکھے ہیں، اور بعض جگہ پہ جہاں ان کے مشہور ہے کہ یہ والی قبر پہ یہاں پہ ان کی غار ہے یا قبر ہے جو بھی، تو وہاں پہ ان کے نام تختیوں پہ لکھے ہوئے ہیں، اسی لیے تو رقیم کہا گیا نا، اصحاب الکہف والرقیم، کہ ایسی تختی جس پہ نام لکھے ہوئے ہیں، تو ان کے نام کتابوں میں ملتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھے یملیخا، مقسلمینا، کشوتت، کشافت یونس، حضرفت یونس، طب یونس، بو نسبوس وکلبہم قطمیر، فرمایا کہ یہ 7 تھے اور 8واں ان کا
کتا تھا. تو بہرحال ان چیزوں میں کوئی ایسی ہمارے لیے رہنمائی کا سامان نہیں ہے کہ ان کی گنتی سے کوئی چیز متعلق ہو یا کوئی ایسا ہو. تو ان کے نام علماء نے برکت کے لیے ذکر کر دیا. اور یہاں پہ لگے ہوں آپ کو بتا دوں کہ اللہ اپنے محبوب بندوں سے پیار بہت کرتے ہیں اور ان کی لاج بھی رکھتے ہیں اور ان کا لحاظ بھی کرتے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کسی کا کارڈ کسی کی جیب سے نکل آئے نا تو بندہ پوا تو کچھ بھی نہ لگتا ہوئے. بعض دفعہ لوگ لحاظ کر لیتے ہیں کہ فلانے کا کارڈ ہے چل کوئی نہیں وہ کچھ نہ کچھ ہے نا جی. تو کارڈ کا نام کا بھی تھوڑا لحاظ ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا بندے کی کرتوتیں بھی درست ہونی چاہیے لیکن نام کا فائدہ ہو جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ اصحاب کہف کے ناموں کی آج تک اتنی برکت ہے کہ کسی جگہ پہ لکھ دیے جائیں تو وہ جگہ چوری سے محفوظ ہو جاتی ہے, شیاطین سے محفوظ ہو جاتی ہے, اللہ کی رحمتوں کا مرکز بن جاتی ہے. یعنی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے. آج بھی اصحاب کہف کے نام کسی جگہ پہ لکھ کے اس کی برکت سے حفاظت حاصل ہوتی ہے. یہ تجربے میں بھی یہ بات آئی ہے, کئی مرتبہ اس کا تجربہ الحمدللہ ہو چکا ہے. تو اگر آپ بھی کریں گے تو آپ کو بھی ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ والوں کے ناموں میں بھی برکت ہوتی ہے لیکن خالی ناواں والی کام نہ چلائی جو وہ انہوں کا کہنا بھی مان لیا کرو ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو یہاں پر پتہ چلا کہ وہ نام بھی ان کے بڑی شان والے. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا. فرمایا کہ تمہیں حکم یہ ہے کہ سرسری سی ان کے بارے میں گفتگو کرو, گنتی کے بارے میں, اس کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرو بلا وجہ کہ جناب یہ ہوا اتنے تھے اتنے تھے. تو اللہ نے یہاں پہ ان کی گنتی پہ اور اس طرح کی غیر ضروری باتوں پہ بحث کرنے سے کیا کر دیا بھائی, منع کر دیا. تو اس لیے اس پہ لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے میں بتاتا ہوں آپ کو, ایک بڑا اہم بات بیان ہو رہی ہے, 5 منٹ میں آپ کو وہ سنا دینی ہے. اصل تو تقریر اس پہ کرنی تھی, تمہید ادی لمبی ہو جاتی ہے. اتنا کچھ تمہید نہیں ہے, یہ بھی کلام اللہ کا حصہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا. لیکن اصل جو آپ کو گھسیٹ گھساٹ کے لانا تھا جس عنوان پہ, وہ یہ ہے جو میں بیان کرنے لگا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کریں کہ میں اس کو کل کر دوں گا, میں اس کو کل کر دوں گا. ہرگز ایسے نہ کہا کریں. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. خبردار کبھی بھی ایسے نہیں کہنا, ہرگز ایسے نہیں کہنا کہ میں کل یہ کام کر دوں گا. الا ان یشاء اللہ. ہاں جب بھی کہنا ہے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہنا. کیا کہنا ہے؟ میں کر دوں گا انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. فرمایا کہ جب آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو اپنے پروردگار کو یاد کر لیا کیجئے. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. امید ہے کہ میرا پروردگار مجھ کو ہدایت کا اس سے بھی قریبی راستہ بتا دے گا, اس سے بھی زیادہ آسان طریقہ سمجھا دے گا. اب توجہ کیجئے ذرا. اب اللہ کے نبی کو فرمایا کہ آپ نے جب بھی کوئی آئندہ کے لیے مستقبل کی بات کرنی ہے کہ یہ کروں گا, یہ ہو جائے گا, ایسے کروں گا, تو ساتھ میں کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ کا مطلب پتہ لگ گیا. ہوں جنہوں پیسے دینے ہوں نال انشاءاللہ کہہ دینا. ٹھیک ہے, ہاں سوکھا جہا طریقہ نا جان چھڈان دا. جنہوں کہے نوں پیسے دینے ہوں وہ کبھی بھی کل دے دے گا نا انشاءاللہ. مولوی 3 باری کروڑ کے انشاءاللہ کہنے سمجھے ہون نہیں ہے دینے جو مرضی. اے جڑا انہیں زور لا کے کہنا انشاءاللہ انشاءاللہ, جنہ زور لا کے کہہ رہے ہیں تو مطلب ہے ہون نہ ملے, ہون انہیں نہیں دینے, ہون انہیں پاتی اللہ سے کہ اللہ چاہے گا تو دیا. ہوں اگلے دن آ کے کہو مولوی جی پیسے میں تینوں کہا نہیں سی بھی اللہ چاہے گا, اللہ نے کہا ہی نہیں. تو ہوں اللہ نو چوا جا کے پہلے اللہ دیا منتر لا کر کے یا اللہ تو چاہ تیری مہربانی مولوی دے دے پیسے. پس گیا کتنے دے ہاتھ یہو جہ بہار والے بھی ہوندے نے, عجیب مخلوق ہے. انشاءاللہ کا بھی نجائز فائدہ اٹھاتے. پہلی بات تو یہاں پہ یہ ہے, بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے, غور کیجیے ذرا, خالی لطیفے کی بات نہیں ہو رہی. میں آپ کو بڑی کام کی باتیں بتانے لگا. پہلی چیز اس میں سمجھیں کہ اولاً تو ہماری زندگی میں انشاءاللہ کہنے کا مزاج نہیں. غور سے میری باتیں سنیے گا, میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو بڑی اہم باتیں 5-7 منٹ میں بتانی ہے, بڑی قیمتی یہ خلاصہ کلام ہے آج کی گفتگو کا. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں انشاءاللہ کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں. ہم اپنی زندگی میں اپنے مزاج میں انشاءاللہ کہنے کی عادت ہی نہیں بناتے.
جن کو پتا بھی ہے نا، وہ جہاں پہ کہیں میرے جیسا ملنگ بیٹھا ہو، جہاں پہ صوفی صاحب ہو، جہاں پہ کوئی حضرت صاحب ہو، جہاں پہ کہیں گیڑا پروگرام ہو، کوئی لین دین میں گڑبڑیشن کرنی ہو، کچھ چھری پھیرنی ہو، وہاں تو انشاءاللہ کی پوری تصویر پڑھی جائیں گے. لیکن جہاں ایسے لوگوں میں بیٹھے ہو نا، ذرا پڑھا لکھا ماحول ہو، ذرا ٹائی شائی پینٹ بوٹ شوٹ پہنے ہوں جناب، اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار ہو، وہاں انشاءاللہ بھولے سے منہ سے نہیں نکلتے، اٹھتے منہ نہ بھی نہیں نکلتے. کیوں بلا کہ ان کے سامنے انشاءاللہ کہیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی مسلمان ہے. یہ سیدھی بات کہہ رہا ہوں. ان کے سامنے آپ کو اس بات پہ شرم آتی ہے کہ ان کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم انشاءاللہ کہیں گے تو ان کو پتہ چلے گا یہ بھی کسی مولوی کو بندہ ہے، یہ صوفی ہی لگتے ہیں. تو ان کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ مسلمانیت ان میں کو تھوڑی سی پائی جاتی ہے، ہمیں انشاءاللہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جو لوگ ادھر ادھر انشاءاللہ کہتے نظر آئیں گے نا، وہ کبھی آپ کو اسمبلی کے فلور پہ، کابینہ کے اجلاس میں آپ کو بڑے بڑے معاہدے اور پروگرام کرتے ہوئے، کہیں لوگوں کو دستخط کرتے ہوئے آپ ان کو انشاءاللہ کہتے ہوئے نہیں دیکھیں. میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں. میرے ملک کے حکمران، میرے ملک کی بیوروکریسی، میرے ملک کے وزراء جب غیر ملکوں سے معاہدے کرتے ہیں تو کیا ان معاہدوں میں کہیں انشاءاللہ لکھ کے آتے ہیں؟ کیا زبان سے کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا، انشاءاللہ یہ روڈ میپ تیار ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ پائپ لائن بچ جائے گی انشاءاللہ؟ نہیں، انشاءاللہ کے راہ ہی رہ جاندی. او زرداری صاحب دے جوانی دے دور تو شروع ہوئی ہے پائپ لائن، اجے تک پائپ لائن ہی پتہ نہیں کہڑے پائپ سے وڑ گئی. کیا ہوتا ہے جب انشاءاللہ نہیں کہتے؟ اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. کہتے جی وہ بھی نہیں کہندے. علامہ اقبال نے کہا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. انہوں نے منہ لال دیکھ کے اپنا چپیڑا مار کے لال نہ کرو. ان کا سسٹم ہی اور ہے، ان کا نظام اور ہے. وہ آخرت کے اجر سے محروم لوگ ہیں، وہ ایمان سے خالی لوگ ہیں، تو تم غیر مسلموں کی نقل کرتے ہو. تو انشاءاللہ ہے کیا؟ اللہ کی مدد کو اپنے کام میں شامل کرنا، اور آسان لفظوں میں اللہ کو اپنے کام میں پارٹنر بنا. اللہ کو اپنے کام میں پارٹنر بنانے کا نام ہے انشاءاللہ. کام آپ کا ہے، کرنا آپ نے، منصوبہ آپ نے تیار کیا ہے، اور آپ نے اللہ کو پارٹنر بنا لیا کہ یا اللہ میں جڑا کام کیتا ہے نا صرف تہاڈے بھروسے تے، میرے واسطہ کام نہیں، میں تے پاویں دانے ہن پھل پھل لانا تے تیرا کام ہے نا، میں نے تو یہ منصوبہ بنایا، یا اللہ اب اس کے اندر خیر ڈالنا تو آپ کا کام ہے. اس کو کہتے ہیں انشاءاللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ کو اپنی زندگی کا کیا بناؤ؟ حصہ بناؤ. حصہ بناؤ اپنی زندگی. اور میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، پھر سے ہلکی سی دوہرا دیتا ہوں. یہ جو صورت کہا تھا نا کہ ایمان تو سکھاتی ہے، ساتھ میں 3 بڑی چیزیں جس کے ساتھ مسلمان کی زندگی جڑی ہوئی ہے، جس کے بغیر مومن بندے کی زندگی کسی کھاتے میں نہیں. اور وہ چیزوں کے ساتھ اگر مومن اپنی ان 3 لفظوں کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ دینا تو خیر اور برکتوں کی انتہا ہو جاتی ہے. اس میں 3 لفظ ہیں بس. کتنے؟ اونچی بولو کتنے؟ 3 لفظ. ایک ہے الحمدللہ، ایک ہے انشاءاللہ، ایک ہے ماشاءاللہ. وہ تینوں پوری تفصیل کے ساتھ سورۃ الکہف میں موجود ہیں. الحمدللہ پیچھے گزر چکا. حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الدعا، دعاؤں میں بہترین دعا الحمدللہ، شکر کا بہترین کلمہ الحمدللہ. تو مومن بندے کی زبان الحمدللہ سے کبھی خالی نہیں رہنی چاہیے، کبھی نہیں تھکنی چاہیے، ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. ہر بات پہ، ہر نعمت پہ، ہر سانس پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرو. اور دوسری چیز انشاءاللہ، ماشاءاللہ آگے آئے گا انشاءاللہ، ہاں آگے آ جائے گا ماشاءاللہ کا تذکرہ بڑی تفصیل سے. تو اب یہاں پہ انشاءاللہ یہ کیا ہے؟ کہ مومن کی زندگی کا لازمی حصہ ہے. بتا دیا کہ اپنی زندگی کی کوئی بھی چیز، کسی بھی معاملے میں جب بھی تم فیوچر پلاننگ کرو تو ساتھ کیا کہنا ہے؟ زندگی کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3، ماضی، حال اور مستقبل. ماضی، حال اور ماضی میں جو کچھ آپ کو ملا اس پہ الحمدللہ، ماضی پہ جو کچھ ہوا اس پہ الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں اللہ کا کیا ہے؟ موجودہ جو ہے، جو ملا
माशाअल्लाह। क्या कहना है? आइंदा के लिए जो चाहिए उसके लिए क्या कहना है? सोची बोलो। 3 शहवा ने माजी हाल मुस्तकबिल क्लियर प्रोग्राम, ठीक है ना। तो अगर अपने माजी पे अल्हम्दुलिल्लाह, अपने हाल पे माशाअल्लाह, अपने मुस्तकबिल पे इंशाअल्लाह कहने की आदत बना लोगे, कभी रुसवा नहीं होगे, कभी जलील नहीं होगे, कभी शिकवा नहीं करना पड़ेगा। अब इंशाअल्लाह क्या है? अल्लाह की मदद के हुसूल का तरीका है। इंशाअल्लाह क्या है? अल्लाह को पार्टनर बनाने का तरीका है। इंशाअल्लाह क्या है? अपने काम में अपने अल्लाह को इन्वॉल्व करने का तरीका है। तो अब जब भी कोई फ्यूचर प्लानिंग, कोई मुस्तकबिल का प्रोग्राम बनाया, तो इंशाअल्लाह छोटा सा काम हो, पता हो जाना है, तब भी जरूर कहो इंशाअल्लाह होगा तभी जब मेरे अल्लाह चाहे। तो हमने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन इंशाअल्लाह जरूर कहना, वरना इंशाअल्लाह के बगैर हालात जो हैं वो बड़े हाथ से भी निकल सकते हैं। किसी वक्त बहुत खौफनाक सूरत हाल कई मरतबा पैदा हो जाती है, फिर बंदा पूरी तस्बीह भी इंशाअल्लाह की पढ़े ना, तो उस वाली इंशाअल्लाह का मुकाबला नहीं हो सकता जो टाइम पे कहनी चाहिए। ठीक है ना भाई? तो इसलिए इसको अपनी आदत बनाए, इसको मामूल बनाए। एक बात। दूसरी, अब ये इंशाअल्लाह का मतलब क्या है? तो मैंने सादा सा तो आपको बता दिया, अगर अल्लाह चाहेंगे, बस ये दिल से यकीन होना चाहिए कि मेरा कोई भी काम, कोई भी मामला तब ही होगा जब क्या होगा? अल्लाह नहीं चाहेंगे तो मैं क्या, सारा जहान चाहे, सारी कायनात मिलके चाहे, कुछ नहीं कर सकती। होगा तभी जब अल्लाह। अब इसका दूसरा पहलू बताऊं आपको, खौफनाक और खतरनाक किस्म का, जो आपको काबू नहीं आता, मानते भी नहीं हैं आप। वो क्या है कि कामों में सिर्फ इंशाअल्लाह नहीं, जिंदगी में भी इंशाअल्लाह, जिंदगी में भी इंशाअल्लाह। मैं जब तक मेरी आखिरी सांसें लिखी हुई है ना, पूरी कायनात मिल जाए, अल्लाह के चाहे बगैर कोई मुझे मौत नहीं दे सकता। और जब मेरी मौत लिखी हुई है, सारा जहान मिल जाए, जब वो चाहता है कि आ जाओ, तो अब मुझे कोई यहाँ रख। तो हजरत अमीर अजीमत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो कब्र में नहीं, लिखी जा चुकी है। जो रात, फिर डरना केड़ी गल तो है, छिपकलियां तो डरते रहते हो अल्लाह के बंदो। जब पता है कि मौत का एक वक्त मुतय्यन है, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो कब्र में नहीं, फिर डरना किससे है? डर किसका होना चाहिए? सिर्फ अल्लाह का, अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं। तो जी अगली बात गौर से सुनो जरा, बड़ी अहम किस्म की, वो ये कि आपको शान नुज़ूल में बताया कि यहूदियों ने पूछे, यहूदियों से पूछ के आए वो सवाल मुशरिकीन, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल किए, तो उन सवालों के जवाब में हुजूर ने कहा कि कल आना, मैं तुम्हें दसांगा। ये ऐसे हुआ ना, कल आना मैं तुम्हें बताऊंगा। वो अगले दिन आ गए, वही नहीं आई, हुजूर ने भी नहीं बताया, पता ही नहीं था। तो अब उन्होंने कहा दसो, ये सच्चे नबी होते, दसो। हुजूर को शर्मिंदगी महसूस हुई, तकलीफ महसूस हुई, लेकिन क्या करें, नहीं बताया। कल आना, वो अगले कल आ गए। कई दिन गुजर गए, बाद रिवायात में 40 दिन है, बाद में 19 दिन, किसी में 15 दिन, 12, कई दिन तक वही बंद रही। कई दिनों के बाद वही नाजिल हुई और अल्लाह ने फिर उन तमाम सवालों के जवाबात बयान फरमाए जो सवाल उन्होंने पूछे थे। अब गौर से मेरी बात सुनिए, बड़ी काम की बात सुनाने लगा हूं आपको। कुरान का फहम बहुत बड़ी दौलत है, ऐसे ही तर्जमा पढ़ के नहीं आता, अल्लाह की अता है, अल्लाह ही दिल में डालते हैं। ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, यहां पर 22 आयत गुजर चुकी हैं, 22 आयत गुजर गई, 23वीं आयत है, सॉरी 23, 23 नंबर आयत है सूरतुल कहफ की। हमारा तरीकाकार क्या है? हम किसी बात पे खफा होते हैं, कोई बात हमारे मिजाज के खिलाफ होती है, किसी बात पे हमें गुस्सा आता है, कोई हमारी नाफरमानी करता है, जो हम कहते हैं उसके खिलाफ होता है, या जो हम चाहते हैं उसके खिलाफ होता है, फौरी एक्शन और रिएक्शन होता है। ये हमारी कमजोरी है, मेरे अंदर भी है, आप में भी होगी। हम क्या करते हैं? बच्चे ने बात नहीं मानी, फौरन ऐसी की तैसी फेर देते हैं। बात गलत है, लेकिन कंट्रोल नहीं, तबीयत होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अपनी तबीयत को कंट्रोल पैदा करने की, आहिस्ता आहिस्ता इसको बेहतर करने की कोशिश की जाए अपने मिजाज। लेकिन हमारा मिजाज ये है, कुरान क्या सिखा रहा है हमें? अल्लाह बड़े, हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के मातहत ही है ना, अल्लाह के रसूल हैं, तो इंशाअल्लाह नहीं कहा। चाहिए तो यह था कि कुरान की ये सूरत शुरू ही यहां से होती कि पहला तो ये दसो ना इंशाअल्लाह क्यों नहीं कहा, दसो ना पहला तुम इंशाअल्लाह क्यों नहीं किया। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, ये मैं ना दसिया तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगना।
پھر تسی انشاءاللہ تو بغیر کداں کر لیا انہوں نے وعدہ کنج تسی آگ چھڑے کہ کل نو آ جائے گے، تو اللہ چاہتے تو بات ہی یہاں سے شروع کرتے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ 22 آیات گزر چکی ہیں، اللہ ان کا پورا واقعہ بیان کر چکے ہیں، معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ محبوبہ جڑی گل تسی کیتی تھی نا کہ کل دساں گا، انج نہ کریا کرو، انج نہیں کری گا، تسی انشاءاللہ آکھیا کرو نا۔ کیا کہا کرو؟ یہ ہے سمجھانے کا سلیقہ۔ تو یہاں اللہ نے 22 آیات گزاری ہیں، سانو 22 منٹ کڈ لینے چاہیے۔ جدو کسی تے غصہ آیا ہوگا نا تو 22 منٹ تے کنٹرول کر لیا کرو نا، پھر 22 منٹ بعد کیفیت بدل چکی ہوتی، اس کے بعد پھر آپ اس کو سمجھائیں، اس کو کہیں کہ بھئی ایسے نہیں، ایسے کرنا تھا یار، کیا ہو گیا۔ تو فوری جو ریئیکشن ہوتا ہے نا غصے کی حالت، اس میں زیادتی ہو جاتی ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے، غلط بات منہ سے اضافی باتیں نکل جاتی ہیں۔ یہ جو کاری زیادہ پینٹی لگا دیتے ہیں نا بچوں کو، اسی وجہ سے لگاتے ہیں، فوری ریئیکشن لیتے ہیں، ڈنڈا پڑ کے شروع ہو جاتے، غصہ لتھ دے ہی نہیں۔ 22 منٹ بعد سوچیا کرو کہ ہن کی کرنا ہے، پھر انشاءاللہ پینٹی لگانے کا جی نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ 22 آیات اللہ نے بیان فرمائی، تذکرہ کیا، صحابہ کہف کا واقعہ سنا دیا، پھر جا کے بتایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ آپ کبھی بھی کوئی بات ایسے نہ کہا کریں انشاءاللہ کے بغیر، جب بھی کوئی بات کریں تو انشاءاللہ۔ لو جی اب آخری جملہ غور سے سنو کہ کس کو کہا جا رہا ہے، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں جناب؟ پھر حضور کو تو حکمن کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ کے بغیر آپ نے مستقبل کا کوئی منصوبہ نہیں بنانا، کسی سے کوئی معاہدہ نہیں کرنا، کسی سے کوئی وعدہ نہیں کرنا۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بھی اگلی بات پوری تب ہوگی جب آپ انشاءاللہ کہیں گے۔ تو میں اور آپ کس کھاتے میں ہیں؟ ہمارے لیے تو یہ فرض کے درجے میں ہے کہ ہم اپنی ہر بات میں اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ اعتماد کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اور انشاءاللہ کا اصل مقصد یہی ہے۔ ایک تو یہ نا کہ اللہ کو شامل کر لیا، اللہ کی مدد طلب کر لی، لیکن اصل مقصد اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ توکل۔ انشاءاللہ کہنے والے بندے کو انشورنس نہیں کرانی پڑتی، الف نون شین، بس ایک تو اگے تلفظ چینج کرنا ہے۔ اگر آپ کرائیں گے انشورنس تو اس کا سسٹم حرام بھی ہو جائے گا اور آپ کا توکل اللہ سے ٹوٹ بھی جائے گا۔ اور اگر آپ انشاء اللہ پہ رہیں گے، انشورنس نہیں کرانی پڑے گی، آپ کی انشورنس موت ہو گئی، انشورنس ہو گئی۔ یہ انشاءاللہ انشورنس ہے، یہ اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ اعتماد ہے، اللہ پہ یقین ہے، اللہ رب العزت پہ کامل قسم کا بھروسہ ہے۔ جتنا زیادہ، ایک ہے زبان سے انشاءاللہ، جو دل سے سوچ کے کہے گا، دماغ میں اس کو پتا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا یقین دن بدن کامل ہوتا چلا جائے گا۔ اور کئی مرتبہ تو اللہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ جس کام پہ انشاءاللہ کہا وہ کتنی آسانی سے ہوا، جس پہ نہیں کہا اس میں کتنی مشکلات آئیں اور کتنی تکلیفیں، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے ہمیں کیا ہے، اس بات کے اوپر یقین کرنا ہے، اللہ پہ اعتماد و توکل کرنا ہے۔ انشاءاللہ کو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ اپلائی کرو گے، اتنا اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ پہ اعتماد، اللہ کا بھروسہ، اللہ سے محبت، اللہ کی مدد اتنی شامل حال ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر